السلام علیکم جی. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. اے شعر پڑھنا چاہیے تھا نہیں. ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا اے بھی نہیں پڑھنا چاہیے تھا. ہاں پنجابی کا ایک محاورہ ہے, ہاتھ پرانے کھوسلے بسنتے اور آئے نے. اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ محاورے مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے بڑے اسٹال والٹ جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں, پرویز احمد خٹک صاحب جو ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی عمران خان نیازی, اب پی ٹی آئی کے فیکشن ہو گئے نا, پی ٹی آئی عمران خان نیازی سے الگ ہو کے اپنی ایک الگ پی ٹی آئی بنا لی ہے. اس کا نام ہے پی ٹی آئی پارلیمانی, اور اس کے اندر ایک دم سے 56+1 57 لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور ایک نئی پارٹی بنا لی ہے. اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں, دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے حامی تبصرہ نگاران, یوٹیوبران, ولاگران اور جناب عمران جو تھے, جو کہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے تحت فیض حمید اور جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی باہمی سازش کے نتیجے کے اوپر میڈیا پہ مسلط کیے گئے اور آج کے دن تک وہ مسلط ہیں. اور خاص طور پہ قدوسی صاحب کی وہ 26 بیوائیں جن کو قدوسی صاحب نے دوبارہ سہاگنوں کا روپ دے دیا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے, اور وہ بھی بیٹھی ہوئی ان میں سے 99.99% یعنی 26 بیوائیں ہیں, یعنی یہ وہ 26 لوگ ہیں جن کو آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ کو انہیں سیاسی تبصرہ نگاری میں بلانا چاہیے. اب ان میں سے ایک بیوہ جو ہے نا وہ بیچاری ودوا ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے وہ جو ہے نسبت روڈ کا جرنیل, یار کی نا سی ہوتا لمبے منہ والا ہے, آہو چلو جو بھی ہے نا, وہ صرف جو ہے اس کے باقاعدہ ودوا ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. باقی جو بیوائیں ہیں ان میں سے بیشتر کو ان کے عہدوں پہ بحال کر دیا گیا ہے, اور بین وہ عمران خان کی گاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں کہا گیا کہ نہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, نہیں, بین وہ عمران احمد خان نیازی کی گاتی ہیں. لیکن آئی ایس پی آر کے احمد شریف چودھری صاحب کی چھتر چھایا میں اب قدوسی صاحب کی بیوائیں, یعنی کہ آئی ایس پی آر کے نامینیٹڈ تبصرہ نگاران تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے عمران احمد خان نیازی کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن مت کیا جائے, ان کو بخش دیا جائے, بچوں سے غلطی ہو گئی ہے, اور ملٹری کورٹس کے اندر ان کے مقدمات نہ چلائے جائے. ایویں جملہ موترزہ آ گیا, ٹور دیں 2 منٹ لنگ گئے, اگے چلتے. تو وہ جناب جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں, ان کے وہ جو تبصرہ نگاران ہیں, قدوسی صاحب کی بیوگان ہیں, وہ فرمایا کرتی تھی کہ دیکھیں عمران خان کا بیس محفوظ ہے, اور بیس جو ہے وہاں سے کوئی بھی میجر بندہ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا. اسد کیسر سے لے کے اور پرویز خٹک تک سارے ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں, لیکن گئے نہیں ہیں. پرویز خٹک صاحب پوری کے پی کے کی پی ٹی آئی لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو فی الحال کے پی کے کی پی ٹی آئی سے مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا ہے. کے پی کے وہ ضلع ہے جس کے گزشتہ کم از کم 9 سال عمران احمد خان نیازی نے اس کے تمام وسائل شیر مادر سمجھ کے استعمال کیے. وہاں کا چیف منسٹر ہو, وہاں کے ہیلی کاپٹر ہو, وہاں کی گلیات کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز ہوں جہاں پہ جا کے عمران احمد خان نیازی اپنی موجودہ بیگم پنکی پیرنی کے ساتھ ہفتوں کے لیے غائب ہو جایا کرتا تھا, اور ان علاقوں کے اندر 10-10 ہزار جو تھے وہ پولیس افسران اور رینجرز کے افسران لگا کے باقاعدہ دہشت پیدا کر دی جایا کرتی تھی, باقاعدہ کرفیو لگا دیا جاتا تھا, کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے اس عمر میں اپنی تیسری بیگم کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے پہاڑوں کے اوپر چہل قدمی کرنی ہوتی تھی سرکاری خرچے کے اوپر. ٹھیک ہے, بند ہو جایا کرتا تھا جا کے وہاں پہ. اگر میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ کسی کیمرے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اگر کوئی موبائل کی فوٹیج سامنے آ جاتی تھی بندہ چوک لیا جاتا تھا راتوں رات. تو اس کے پی کے اندر سے عمران احمد خان نیازی والی پی ٹی آئی کا آج مکمل صفایا ہو گیا.
یعنی کہ اب ہوگا کیا، اس کے دو پہلو. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے پی ٹی آئی کا نام اڈاپٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی وہ لیں گے تھوڑی بہت ترمیم کے بعد، اور پی ٹی آئی کا منشور بھی اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو پی ٹی آئی ہیں بھائی، اور ہم ہی پی ٹی آئی ہیں، تو لہٰذا ہمیں تو آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ انہیں رد و قدا بھی نہیں کرنی پڑے گی، وہ نئی جا کے رجسٹریشن بھی کروا لیں گے. ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ماضی کا وہ والا قصہ ہو جس قصے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ محسوس کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے نام کے ساتھ پیپلز پارٹی کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دے رہی یا دے گی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کمال مہارت سے مخدوم امین فہیم صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو تھی وہ رجسٹر کروا لی تھی، اور اس میں کچھ لوگ چلے گئے تھے پیپلز پارٹی کے، جن میں سے کچھ لوگ واپس نہ آ سکے، لیکن وہ چلے گئے تھے، اور انہوں نے جا کے جو نیا سیٹ اپ، جو نیا گند گھول رہا تھا جنرل لٹائر پرویز مشرف، جو نیا گند گھول رہا تھا، اس گند کے اندر جا کے اپنا حصہ اٹھا لیا تھا. اور بعد میں جب 2008 کے سیاست کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی ہوئی تو وہ تمام لوگ جو وہاں پہ گئے تھے، سوائے 2-3-4 کے علاوہ باقی ساری کی ساری پارٹی اٹھا کے واپس آ گئے. آج بھی آپ اگر غور کریں تو پیپلز پارٹی جو اصلی والی ہے بے نظیر بھٹو والی، اس کے تو وارث جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، اور دوسری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین دے سربراہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں. ٹھیک ہے، پارٹیاں دونوں پہ پترائیں رکھی ہوئی ہیں. خیر، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو نیچے آ کے میری تصحیح فرمائی جائے. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ایز اے گروپ وہاں پہ جائیں، جیتیں، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کے لیے سیاست کے دروازے کھلیں، جو الٹیمیٹلی کھلنے ہیں، تو یہ دا کے دوبارہ اس کے اندر مرج ہو جائیں. میں تے مائیا انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی، تو جا کے ان کے گلے لگ جائیں. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت جو ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ یہ صورت یہ ہے کہ یہ پارٹی اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوشش کرے، تو پھر بھی اس کی حیثیت پاکستان پیپلز پارٹی شیر پاؤ گروپ سے کوئی زیادہ بڑی نہیں ہوگی. اور پاکستان پیپلز پارٹی شیر پاؤ گروپ کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، وہ شیر پاؤ صاحب کی ذات کی حد تک ہے، اور وہ جیسے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے تو ان کے ساتھ بھی پارٹی جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. ایک آدھ سیٹ ہوتی ہے ان کی قومی اسمبلی کی، 2-3 ہوتی ہیں ان کی صوبائی اسمبلی کی. اینی ہاؤ یہ اس طرح کی پھر ہو سکتی ہے. لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن لڑیں، اور اس دن یہ واضح ہو جائے گا اگر ان حلقوں میں، جن حلقوں میں یہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، اگر تو وہاں پہ عمران احمد خان نیازی ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ٹکٹ جاری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ عمران احمد خان نیازی کی مرضی سے الگ نہیں ہوئی. تو جب پی ٹی آئی کے لیے ووٹرز کے لیے 2 آپشنز آ جائیں گے تو ان کے ووٹ تقسیم ہوں گے، تو کوئی بھی تیسری قوت پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ وہاں پہ جیت جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو بھی ووٹر ہوگا، جتنا بھی ہوگا، وہ تقسیم ہو جائے گا ان دونوں کی آپس کی باہمی سر پھٹول کے اندر. میں اس پارٹی کا مستقبل کو روشن نہیں دیکھ رہا. مستقبل قریب کے اندر اگر یہ جو لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹیرین کے نام سے الگ ہوئے ہیں، اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں اور عمران احمد خان نیازی ان حلقوں میں ان کے امیدواروں کے سامنے ٹکٹیں جاری نہیں کرتے، تو معاملہ اسی دن بے نقاب ہو جائے گا کہ یار ہے دیکھو یہ تو باہمی طور پہ ایک دوسرے کو سر پھٹول کر رہے ہیں، اور اگر وہ ٹکٹیں جاری ہوگی تو دونوں ہاریں گے ان حلقوں سے. یہ ہے مستقبل کا منظرنامہ. اب دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور میرے بھائی یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. مستقبل قریب میں یہ پورے پاکستان میں عمران احمد خان نیازی بھلے زمان پارک میں بیٹھ کے ٹکٹیں جاری کریں، بھلے بنی گالہ میں بیٹھ کے کریں، بھلے مچھ جیل میں بیٹھ کے کریں، ڈیسائیڈ تو انہوں نے کرنا ہے. اور جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس صورت کے اندر اسی دن یہ بے نقاب ہو جائے گا
کہ جن حلقوں والے یہ لوگ الگ ہوئے ہیں محمود خان سمیت، خیر محمود خان صاحب جو ہیں وہ تو وہ رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو نہیں چلانی پارٹی، تو پرویز خٹک صاحب نے چلانی، اور پھر پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ یہ والا گروپ ہے، نہیں اعتراک اے والا گروپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گردہ والا گروپ ہے، یہ گردہ جو ہے نا گرد جو آسمان پہ ہوتی ہے اس والا، اور کوئی نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔